سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر فیروز خان صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس موقع سے یاد کیا اور اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ فیروز صاحب ایک عرصے سے جو ہے وانگمے نام کا رسالہ نکالتے ہیں، ادبی 8 سال سے اوپر ہو گیا، اور یہ درس و تدریس سے بھی یعنی ٹیچنگ سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا اصرار تھا کہ ایک لیکچر اردو ساہتیہ اور ہماری جو ساجھی سنسکرتی وہ ہے اس پہ کمپوزٹ کلچر پہ کچھ باتیں کی جائیں۔ اردو ادب کا تعلق جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اس کو آدھا گھنٹے میں یہاں پہ سمیٹ دیا جائے، اس کا دائرہ بہت بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اردو کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی یا بات کریں گے ہم، تو ظاہر ہے کہ اس کا شعری حصہ بھی آئے گا، اس کا نثری حصہ بھی آئے گا، اس کا تنقید کا بھی کچھ حصہ آئے گا، تو ممکن نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کوشش یہ کی جائے گی کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جائے، اور ہندی کے اثرات یا انفلوئنسز جو ہیں زبان پہ ہماری اردو زبان پر کیسے مرتب ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو الگ الگ زبانیں ہیں، اور یہ مسئلہ زبان کا کافی حد تک اختلافی بھی رہا ہے، اور 2-3 کتابیں بھی اس ذیل کی بہت عمدہ لکھی گئی ہیں، جن میں اس اختلاف کو نمایاں بھی کیا گیا ہے اور اس کی تردید بھی کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ اگر ہم مولانا محمد حسین آزاد کی بات سے اتفاق کر لیں تو اردو سے پہلے برج بھاشا کا ظہور ممکن ہو گیا تھا ہندوستان میں، اور ظاہر ہے کہ اردو اسی سے نکلی ہے۔ اردو کوئی ایک مخصوص فارمیٹ کی زبان نہیں ہے کہ آپ نے فلاں فارمیٹ پہ اس کو فٹ کر دیا اور اس کے ضابطے بن گئے۔ زبان کے بننے کا عمل، ایلیٹ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، اس کا ایک مضمون ہے کلچر اینڈ انارکی، اس میں کہتا ہے یہ تہذیب کا جو پروسیس ہوتا ہے کم و بیش وہی پروسیس زبان کے ارتقاء اس کے ارتفاع کا ہوتا ہے۔ وہ ایک مثال دیتا ہے کہ جب بہت شدید گرمی پڑتی ہے تو زمینیں پھٹ جاتی ہیں، پھر بادل آتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر گھاس اگتی ہے، اور اس گھاس کو بھیڑ کھاتی ہے، اور اس کے بدن پہ جو اس کی کھال پہ جو روئیں آتے ہیں، اس سے جو اس روئیں کو تراش کر کے جو کپڑا یا ملبوس تیار کیا جاتا ہے اسے وہ تہذیب کہتا ہے۔ اور زبان کا عمل بھی کم و بیش اسی تہذیبی ارتقاء کا عمل ہے، یعنی اس کو آپ بہت آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، یا 1-2 دن میں وہ پیدا نہیں ہوئی۔ بولی، سلینگ، یہ سب مل کر کے ایک اختلاط سے ایک عرصے کے بعد زبان قواعد سے، اپنے گرامر سے ہم آہنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس زبان میں ادب لکھا جاتا ہے۔ ایک بہت عمدہ یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں شمال میں اردو پیدا ہوئی، سب جانتے ہیں نارتھ انڈیا میں پیدا ہوئی، لیکن ادب لکھنے کا عمل جو ہے ہمارے یہاں بہت بعد میں شروع ہوا، تقریباً 18ویں صدی میں۔ لیکن دکن میں 300 سال پہلے، یعنی اردو کے ظہور کی وہاں صورتیں جو ہیں 300 سال پہلے شمال سے پہلے، یعنی ہمارے یہاں نارتھ انڈیا سے پہلے ساؤتھ انڈیا میں اردو پیدا ہو گئی تھی، اور جتنے بھی سلاطین تھے اس ریاست کے، جو 3 ریاستیں تھیں مسلمانوں کی، بیدر، بیجاپور اور گولکنڈہ، برار، ان کے فرما رواں جو تھے ان کی زبان وہی دکنی اردو بولتے تھے وہ، اور اس میں وہ بڑا ادب بھی لکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ غزل کا زمانہ تو تھا نہیں، مثنوی ہے، نیریٹو پوئٹری لکھی گئی، اور بڑی بڑی مثنویاں اس زمانے میں لکھی گئیں، اور شاید یہی وجہ رہی کہ جب زبان کے اختلاف کی نوعیت واضح کرنی شروع کی گئی تو ان مثنویوں کو ایک بڑے ٹول یا ایک ڈیفنس میکینزم کے طور پہ استعمال کیا گیا، جو ان کی کتاب ہے پریم چند کے صاحبزادے امرت رائے کی، ہاؤس ڈیوائیڈڈ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، وہ تو ایک ہی زبان ہے، بس اس کا تھوڑا سا مزاج الگ ہے۔ اب انہوں نے وہ مثنویاں کوٹ کی، بہت علمی نوعیت کی کتاب ہے، شاید اردو میں اتنی علمی نوعیت کی کوئی کتاب ہنوز نہیں لکھی گئی ہے۔ بہرحال تو اردو کا جو پورا جو لٹریری جو ایک وہ ہے سرمایہ ہے، اس کی ابتدا دکن سے ہوتی ہے۔ ہر چند کے زبان کی پیدائش شمال میں ہوئی، لیکن خلجی کے زمانے میں جب وہاں تارکین وطن گئے تو وہاں رہ گئے، اختلاط ہوا، بہت سارے لوگوں سے ہم آہنگی کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئی۔ دوسرا خوش آئند فعل اس کے ساتھ عمل یہ جڑ گیا
کہ جتنے فرما روا تھے انہوں نے اس زبان کو اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کی زبان بنا لی، لہٰذا وہ فلورش کرنے لگی، پھیلنے لگی، اس کی توسیع و ترویج ہونے لگی۔ لیکن اس مقام پہ اس بات کا بھی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ زبان آج کی موجودہ زبان سے ہم آہنگ ہے، مطابقت رکھتی ہے، وہ اتنی پیوریفائی نہیں ہے۔ پھر ریلیٹ یاد آتا ہے کہ زبان ایک دن میں تھوڑی بنتی ہے، وہ تو اس کے بننے کا پروسیس جو ہے بہت بتدریج ہوتا ہے، گریجول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ تو زبان تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اردو ادب کے سلسلے میں، خاص کر اردو شاعری کے سلسلے میں، فاروقی صاحب کی ایک بات بہت اہم ہے، حالانکہ انہوں نے بہت سارے نئے نقطے دریافت کیے، زیادہ تر ان کی تنقیدوں میں دیکھیں گے آپ تو تھیرائزیشن کا ایک اپنا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، تہذیبی ایک پس منظر ہے جس میں وہ نئی بات کہتے ہیں یا نئی تحقیق کرتے ہیں۔ عام طور پہ مفروضہ اردو میں رائج ہو گیا بغیر تفتیش کے 72 نشتر ہیں میر کے اور فلاں ہیں، 72 شعری ان کے نمائندہ ہیں اور یہ ہے، اور ولی صاحب نہیں آتے تو ادب کی دنیا میں دلی میں اندھیرا ہوتا، اردو والے سمجھتے ہی نہیں کہ شاعری کیا ہوتی ہے، ہزل اور ریختی میں الجھے رہتے۔ فاروقی صاحب نے ایک پتلی سی کتاب لکھی، انگریزی میں تھی، وہ پہلی بار وہ انگریزی میں لکھی ہے، ان ارلی ایج آف اردو۔ پھر بعد میں انہوں نے خود سے ترجمہ کیا اردو کا ابتدائی زمانہ، اس میں بہت وہ جو نتیجہ نکالا شواہد کی بنیاد پہ، تاریخی شواہد کی بنیاد پر جو ایویڈنسز تھے ہسٹوریکل، اس میں یہ نتیجہ نکالا کہ ولی صاحب نے یہاں کے لوگوں کو اردو زبان نہیں سکھائی یا اردو شاعری یہاں کے لوگوں کو نہیں سکھائی جو بعد میں میر اور سودا اور درد پیدا ہو گئے، بلکہ یہاں سے سیکھ کے گئے۔ سعد اللہ گلشن کے کوٹیشن کو، ان کے بیان کو، ان کی تعلیم کو یا مشورے کو بہت لوگوں نے غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا۔ فاروقی صاحب نے اس کا صحیح تناظر، صحیح کانٹیکسٹ دریافت کیا اور بتایا کہ ولی نے یہاں سے ترکیبیں سیکھ کے گئے۔ ظاہر ہے کہ سعد اللہ گلشن نے کہا تھا کہ بھائی آپ فارسی کے آپ ایسی اس زبان میں تو ہم نے اب تک ہزل یا ریختی سنی ہے اور آپ نے تو بڑے اچھے مضامین اس میں باندھے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے آپ کی شاعری میں کہ آپ فارسی تراکیب کا استعمال کیجئے، تصوف برائے شعر گفتن ان کا جملہ ہے، وہ خود صوفی تھے سعد اللہ گلشن، تو وہ گئے تو پھر وہ پیریفائی ہوئی زبان اور اس کے بعد پھر وہ ان کا دیوان 1717 میں دلی میں آئے تو کافی پذیرائی ہوئی اس کی۔ دکن کا پورا ایک ہیریٹیج ہے، ایک سرمایہ ہے جس کو اردو والے چونکہ تناسان ہوتے ہیں، ہے نا، آسان چیزوں کو منتخب کر کے نصاب بنا لیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، تو جو غیر اردو والے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے ان کی، یہ کنویں کے مینڈک ہیں، بس یہی سب چیزیں ہیں، 2 مثنوی کے علاوہ اردو میں کہاں کوئی مثنوی ہے بھائی، ایک سیر البیان ہے، گلزار نسیم، میر کا دیوان ہے، غالب کا دیوان ہے، بس یہ شاعری ہے، یہ ان کی دنیا ہے، ان کے تفکیر کی دنیا بہت محدود ہے۔ تو جیسا آپ کا شعری معاشرہ ہوگا، تہذیبی معاشرہ ہوگا، ویسا آپ ادب نمائندگی کے طور پر بھیجیں گے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے صاحب یہ تو یہی مسئلہ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ دکن کی جو اب طویل ترین مثنویاں ہیں، جیسے اردو کی پہلی مثنوی سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں کہ قدم راؤ پدم راؤ ہے، قدم راؤ پدم راؤ۔ دراصل یہ اس کی تحقیق مولوی عبدالحق نے کی تھی، لیکن انہوں نے چونکہ وہ پہلا صفحہ غائب تھا، موجود نہیں تھا، تو انہوں نے پوری مثنوی کو پڑھی اور دیکھا کہ اس میں 2 کردار غالب پروٹوگونسٹ کے طور پہ موجود ہیں، تو ایک ہے قدم راؤ، دوسرا پدم راؤ۔ قدم راؤ بادشاہ ہے اور پدم راؤ سانپ ہے جو اس کا وزیر اعظم ہے۔ یہ ایک اساطیری کہانی کو اس میں بیان کیا ہے انہوں نے۔ اب اس کی زبان سنیے آپ، سجات ایک ناگن، کجات ایک سانپ۔ ظاہر ہے کہ جو وہ کتاب لکھی ہے منشی صاحب کے بیٹے نے امرتا، وہ تو پائے کے عالم تھے اور بہترین کتاب ہے وہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ۔ تو ڈیفنس میں دیکھیے اب تو یہ سب چیزیں ملیں گی نا، تو آپ کو تردید یا اس کی توسیع جو بھی کرنی ہے آپ کریں گے۔ اب سجات ایک ناگن، کجات ایک سانپ، اسنگت بیٹھیں کھیلتے لاپ جھانپ۔ یہ سوچئے اردو کی 1421 میں یہ مثنوی لکھی گئی ہے بقول مولوی عبدالحق صاحب، بہت بڑے محقق تھے اردو کے، تو انہوں نے یہ دریافت، اکثر اور بیشتر فن پارہ ان کی دریافت کا نتیجہ ہیں، تو اس میں یہ زبان ہے۔ اب چونکہ کیا ہے کہ دیکھیے اردو شاعری، خاص کر اردو شاعری، میں دوسری شاعری کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تو میں نہیں بول سکتا، اردو شاعری وہ نہ عربی شاعری کا اس میں پرتو آپ کو نظر آئے گا، نہ فارسی شاعری کا پرتو نظر آئے گا،
یہ خود اپنا ایک معاشرہ کریٹ کرتی ہے. شروع سے اس نے پیدا کیا ایک اپنا تہذیبی، اپنا ایک لسانی، اپنا ایک ثقافتی معاشرہ ہے جو اس کی دنیا میں جھلملاتے ہوئے تاروں کی طرح نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ مثنوی لکھنے والا کون؟ فخر الدین نظامی بیدری. کس کے زمانے میں لکھی؟ سلطان کے زمانے میں. اسلامی ریاست تھی، مسلم کنگ تھا، لیکن کلچر وہ نہیں تھا نا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب، آج تو سب سے بڑا بحران تہذیبی بحران ہے نا، تو وہ کیا، لیکن وہ جو انفلوئنسز تھے لوکل کلچر کا اور جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، پوری مثنوی کو آپ پڑھیے. آج جینڈر اسٹڈیز کی بات کی جاتی ہے، آپ اس مثنوی کا مطالعہ کریں. جینڈر اسٹڈی ریس سپریورٹی کا کنسیپٹ ہے کہ بھئی ایک ناگن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوڑیالے سانپ سے وصال کے عمل سے گزرے، ملن کے عمل سے گزرے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ ایلیٹسٹ معاشرہ اس جینڈر کو کیسے سوچتا ہے، اس کاسٹ کے بارے میں کیسے سوچتا ہے، یہ سب چیزیں اس مثنوی میں دکھائی گئی. اور چونکہ نہ سجات اردو کا لفظ ہے، نہ عربی کا لفظ ہے، نہ پرشین کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو خالص سنسکرت کا لفظ ہے نا، سو جات کو جات، لیکن اس میں انہوں نے استعمال کیا. تو دکھایا گیا کہ زبان جو ہے کیسے دھیرے 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 پروان چڑھتی ہے اور پھر جا کر کے اپنے انتہا پہ کیسے نکھرتی ہے نا، ایک دوشیزہ کی طرح نکھر سی جاتی ہے. تو اس کا ظہور وہاں پہ ہوا اور بڑی بڑی مثنویاں لکھی گئی. یہی نہیں کتب مشتری اتنی اہم. لیکن آج جو آپ پیوریفائی زبان پڑھتے ہیں اردو، میر کی زبان، میر تک اثرات ہیں اس کے، غالب کے بعد یا روزمرہ جو پھر زبان کا تصور یہ پیدا ہوا کہ اہل زبان اور غیر اہل زبان کون ہوگا، ہے نا. تو جب یہ سب چیزیں، جب قواعد، اس کے گرامر، اس کی فونیٹک سسٹم، اس کا جو ہے پورا سنٹیکٹک اسٹرکچر وغیرہ جب وضع ہو گئے، وہ سب چیزیں بیان کر دی گئی، تب پتہ چلا کہ نہیں یہ چیزیں ہیں. لیکن آج بھی اس تدمق کے ساتھ، اس رمق کے ساتھ، اس اسپرٹ کے ساتھ وہ گفتگو نہیں ہوتی ہے جبکہ ہونی چاہیے. تو اردو کا جو پورا ابتدائی حصہ ہے، ابتدائی زمانہ، وہ بہت رچ ہے. 300 سال آپ سوچئے، میر سے 300 سال پہلے کی شاعری یہ ہے جو اب 1421 سے آپ دیکھ رہے ہیں. قدم راؤ، علی نامہ اور پھول بن، ہے نا، یہ ساری. اب وہ ظاہر کہ غزل کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن غزلیں بھی کہیں قلی قطب شاہ تک پہنچ کر کے وہ ریختہ کا ظہور ہو جاتا ہے. تو ریختہ بھی کہتے ہیں پیا باج، ان کا شعر ہے، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یک تل جیا جائے نا. تو ظاہر ہے کہ امرت رائے تو کہیں گے کہ بھائی اس میں کون پیا، نہ اردو کا لفظ ہے، نہ فارسی الاصل ہے، نہ عربی النسل ہے، تو یہ تو ہندی کی شاعری ہے نا، صرف آپ نے اسکرپٹ بدل دی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، چونکہ وہ کلچر کا ایک پہلو ہے جس کو انہوں نے فراموش کیا. نہیں کرنا چاہیے. زبان کلچر کا زائدہ ہے نا، کلچر کے اختلاط سے زبان پیدا ہوتی ہے. میں نے اس لیے شروع میں اپنے لیکچر میں کہا کہ اردو شاعری کا تعلق عربی شاعری سے نہیں ہے. آپ تھوڑے جو ہے انہوں نے کی نا غلطی، مولانا محمد حسین انوری، جوش جنوں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، لیکن سب لوگ سمجھ گئے، بعد میں شرمندگی ہوئی. تحریریں تو مرنے کے بعد ہی پیچھا کرتی ہیں. اب انوری کو لکھ دیا، انوری کو پڑھیے بھائی. انوری کے قصیدے اور ذوق کے قصیدے میں کیا مماثلت ہے؟ خاقانی ہند کہہ کے آپ گزر گئے، کبھی دیکھا خاقانی کے قصیدے کس طرح؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے خاقانی اور انوری تک محدود رہے. مجھے تو ڈر تھا کہیں وہ امرؤ القیس تک نہ پہنچ جاتے ہیں، جس نے اونٹ کے 24 استعارے استعمال کیے ہیں قصیدے میں اپنے. کیا اردو شاعری اس سے متاثر ہے؟ نہیں ہے. اردو شاعری کی تہذیبی دنیا بالکل الگ ہے، اس کا معاشرہ الگ ہے، اس کا محبوب الگ ہے. قصیدے میں کون سا ہے بھائی؟ کوئی پرٹیکولر آپ دکھائیے، کوئی چیز ملتی ہے، لیکن غزل اس کی ایک تہذیب ہے. اور وہ تہذیب ایک خطے کی تہذیب نہیں ہے، مختلف خطوں سے کے ارتکاز سے، اس کے جماوڑے سے مارز ظہور میں آئی ہے، اس کا ایمرجنس ہوا ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے نا، اس کا کلچرل روٹ آپ دریافت کیجئے. ایک لفظ کی بنیاد پہ تھوڑے، بین المتونیت کا نظام بھی اسی لیے گڑبڑ کرتے ہیں نا یہ لوگ. ایک لفظ ان کے یہاں استعمال ہو، ارے بھیا میر نے کیا، تو دیکھیے اس کا کوئی نیا فریم ورک تیار ہوتا ہے کہ نہیں شعری سطح پر. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کتاب تو بہت اعلیٰ درجے کی لکھی ہے، لیکن وہ اس کا جو سب سے میری نظر میں جو کمی ہے اس میں وہ ہے کہ اس کا جواب فاروقی صاحب نے دیا. آخری جو شپکون کا طویل اور ضخیم بہت لیندی شمارہ نکالا تھا انہوں نے، اس میں زبان کی ساری بحثیں اردو کے حوالے سے اور ہندی کے حوالے سے لکھ دی تھی. تو بہرحال اس کا ذکر میں آخر میں تھوڑا سا کر دوں گا. لیکن اردو کا جو پورا ابتدائی 300 سال کا لٹریچر ہے، جیسے کربل کا تھا، ایک کتاب لکھی گئی تھی فضل علی
फजली साहब, सैयद फजली अली फजल साहब, इन्होंने 1700 गालिबन 1732 में एक किताब लिखी करबल कथा। देखिए करबल यानी वो जो बैटल हुआ था हुसैन और यजीद के दरमियान, ये एक रिलीजियस नेचर का था, ठीक है। अब उसका नाम उन्होंने क्या दिया, करबल कथा, कथा दिया। कथा हिंदी का लफ्ज़ है ना, ये उर्दू का नहीं है। करबला की कहानी, करबला का फसाना या वाक़यात करबला नहीं दिया उन्होंने। आप देखिए एक हिस्से में करबल है और दूसरा जो मुरक्कब बना है कथा, तो दो कल्चर आके एक दूसरे में शिरो शकर होते हैं। कंपोजिट, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट कल्चर। और उसमें दोनों शिरो शकर अलग अलग कर, अब लोग कहते हैं इमाम बाड़ा आम तौर पे मुस्तमल था, अब थोड़ा सा देखा मैंने बारगाह इमाम कहते हैं, लेकिन इमाम बाड़े में जो एक कल्चरल कैफियत है ना, तहजीबी कैफियत है, बाड़ा लफ्ज़ का जो इस्तेमाल करते हैं वो आम नहीं है। आप मत समझिए कि मजहब पे कोई ज़रबेकारी उससे पड़ रही है या उस पर ज़रूरत पड़ रही, एक कैफियत है बाड़ा कहने में, और एक तहजीब को डिपिक्ट करता है वो लफ्ज़। उसी तरह से करबल का था 1732, गालिबन 1732 में मुझे याद आ रहा है कि वो किताब छपी थी, और उसका दिबाचा बहुत है, मैं जो लिखा है फजली ने कि ये उनकी तबाज़ात नहीं है, यानी खुद से उन्होंने नहीं लिखी है। एक किताब है रोज़तुश्शोहदा, 1502 में उनका इंतकाल हुआ था वाइज काशिफ का, ये सफाविद डायनेस्टी में ईरान में थे, और उस ज़माने में एक किताब लिखी गई थी रोज़तुश्शोहदा, पर्शियन मुफर्रस है ये। उसमें करबला के वाक़यात को, हमारे यहाँ भी हमारी तहजीब में भी है कि उनके वाक़यात को, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को बयान करके हम रोते हैं, बैन करते हैं। मरसिये का एक जुज़ भी है बैन, जिसमें रोते हैं लोग, है ना। तो उसमें दिखाया, तो उन्होंने फजली ने करबल कथा की प्रीफेस में दिबाचे में लिखा कि जब ये किताब पढ़ी जाती थी रोज़तुश्शोहदा, तो इतनी मुश्किल थी, असीरुल फहम थी कि वहाँ असेंबली, यानी जो वो शिया कल्चर में जो होता था ना वो मजलिस, उसमें औरतें रोती नहीं थी। तो मैंने इस गरज से इस एवरेज एडिशन उसका लाया, वो मुख्तसर करके उसकी तलखीस जो है उन्होंने बनाई, करबल कथा नाम दिया, वाक़यात करबला नहीं दिया, करबल कथा। कथा जो है लफ्ज़ एक नहीं हिंदी का, आप इस पे मत जाइए कि एक हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, नया होगा उस ज़माने में, वो मुजद्दिद कहला जाएंगे, नहीं, एक पूरे कल्चर को दूसरे कल्चर से जोड़ दिया। करबला भी हिंदुस्तान का वाक़या नहीं है, अरब, फिर दो कल्चर को जोड़ करके ये कल्चर को, दो लिसानी तहजीबों को जोड़ने का अमल था जो करबल कथा में उन्होंने पेश किया। ये किताब दूसरी, देखिए ये सब बहुत पहले की किताबें हैं, मीर और गालिब के से बहुत पहले की किताबें, 300 साल पहले। सबरस, रस वो ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ये हिंदी का लफ्ज़ है। सबरस हिंदी का लफ्ज़ है, ये भी एक दास्तान है, पढ़िए तो ज़्यादातर हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल हैं। जैसे करबल कथा के 90 यानी 90% जो आइटम्स हैं या जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, और इसीलिए वो एक तहजीबी मुरक्का बन जाता है, मजहबी कम तहजीबी मुरक्का ज़्यादा बन जाता है, कल्चरल वो एक तरह का वो है। उसी तरह से जो है उसमें वो मुल्ला वजी ने किया है, सबरस में दास्तान लिखी, दास्तान से हट के लिखा, वो एक तो सबक आमोज था, दास्तान तो सबक आमोज होती नहीं है, एक वो लिखा, और उसमें हिंदी के मुश्किल अल्फाज जो दायरे है कि उस ज़माने में राइज थे उनको लिखा। ये किताब भी बहुत मकबूल है, यानी लिसानी नुक्ते नज़र से और तहजीबी और लिसानी नुक्ते नज़र से इन दो किताबों का मुताला करेंगे तो जो तफरीक हिंदी और उर्दू के माबैन था वो अब बहुत हद तक मादूम होता हुआ, मिटता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। फिर शुमाल में जब शायरी का ज़हूर होता है, शुमाल में जब बाकायदा, ज़ाहिर तो ज़बान तो वहीं पैदा हुई, लेकिन जो बड़े शायर पैदा हुए वो जो इहाम गोई के बाद जो फजूलियाती वाली शायरी होती थी ना, या रेख्ता रेख्ती, और जिसमें ज़हरुद्दीन हातिम साहब थे, शाह मुबारक आबरू साहब थे, वगैरह वगैरह, उनकी तरबियत से जो तीन बड़े नाम पैदा हुए, सौदा, मीर और मीरदर्द। आप मीर के यहाँ पढ़िए, मीर का शेर सुनिए आप, कि गुल को महबूब हम कयास किया, कोई एतराज़ नहीं, कहेंगे अरे कहाँ था मीर ने तो कोई और हिंदी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, देखिए क्या रवां दवां मिसरा है। गुल को महबूब हम कयास किया, फ़र्क निकला बहुत जो बास किया, बास लफ्ज़ उर्दू का थोड़ी है, ये तो हिंदी का लफ्ज़। और कमाल दर कमाल
قیامت در قیامت یہ ہے کہ پورے شعر کی بنیاد لفظ قیاس باس پہ ہے. اگر کوئی دوسرا اس کا متبادل رکھ دیجئے تو وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی. یہ لسانی تغیر ہے. اس کا ایڈپٹیشن جو ہے اتنا خوبصورت میر کے ہوا ہے کہ آپ یہی نہیں بہت سارے اشعار آپ پڑھیں گے تو آپ ان کے ہاں ملے گا. آپ اب سراج کی شاعری پڑھیے. سراج اورنگ آبادی تو بہت ولی کے بعد کا ولی کے زمانے کے شاعر تھے اور بہت پیریفائی ہو گئی تھی اس زمانے میں زبان. ان کا شعر ہے کہ میری آنکھوں کے دونوں پٹ کھلے تھے انتظاری میں، میری آنکھوں کے دونوں پٹ کھلے تھے انتظاری میں، سو ایسے میں یکا یک دیکھتا کیا ہوں کہ آتا ہے. پٹ لفظ آنکھوں کے پٹ کا استعمال، پٹ اردو کا لفظ تھوڑی ہے، آپ دیکھیے کہیں بھی اٹھا کر کے. اور اس شعر میں جو کیفیت کا عمل ہے لفظ پٹ کی وجہ سے ہے. میری آنکھوں کے دونوں در کھلے تھے. اگر وہ کہہ دیتے، سراج صاحب کہہ دیتے کہ میری آنکھوں کے دونوں در کھلے تھے انتظاری میں، کیا ان کا چلا جاتا بھائی؟ وہ در کے بارے میں نہیں جانتے تھے. جو آدمی پٹ کے بارے میں جان رہا ہے وہ در کے انتظار کے بارے میں جان رہا ہے، در کے بارے میں نہیں جانتا ہے. فارسی کا وہ بھی ہے، وہ بھی فارسی کا انتظار لفظ ہے، تو وہ نہیں جانتے تھے کہ در لفظ استعمال کیفیت نہیں آتی استعمال کرنے سے. لیکن انہوں نے پٹ کا لفظ استعمال کیا. دو پٹ، میری آنکھوں کے دونوں پٹ کھلے تھے انتظاری میں، سو ایسے میں یکا یک. ایک ڈرامائیت ہے جو میر کے آباد میں آپ کو نظر آتا. سرانے میر کے آہستہ بول ابھی ٹک روتے روتے ٹک، یہ سب اردو کے لفظ نہیں ہیں، ہے نا. تو غالب نے بھی برشگال وغیرہ کا لفظ کا استعمال کیا، ہے نا. تو مت لفظ کا استعمال کیا. بہت سارے عطف جو غالب نے استعمال کیے وہ اردو کے نہیں ہیں، وہ سارے جو ہے ہندی کے لفظ ہیں. لیکن اگر ان کو ہٹا کر کے شعر کی آپ ساخت پہ بحث کریں آپ نہیں کر سکتے. معنی کی بحث کر سکتے آپ نہیں کر سکتے. اس کے تعبیراتی پہلوؤں پر آپ ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لفظ ایک پرینیل سورس ہوتا ہے میننگ کا یا میننگ کے فارمیشن کا، جو غالب نے، میر نے، مومن نے، ان سب نے استعمال کیا اپنی شاعری میں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا جو آپ اردو کی شاعری کے بارے میں آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اردو کے ایڈوینٹ کا یا اس کے ظہور کا زمانہ ہندی کے بعد ہے. ہندی اس سے پہلے تھی، اور سنسکرت تو ماشاءاللہ اتنی رچ زبان ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اردو والے یا پرشین شاعری وہاں نہیں پہنچتی ہے. جو کالی داس وغیرہ کے یہاں جو منظر کشی ہے پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہلا نسویاتی پندین ولکلین پریم ودا درڑ پڑے داسی میں تشتلتا. کیسی فارسی، کیسی سنسکرت استعمال کی. پکچرس لینگویج جس کو کہتے ہیں، آپ پڑھیں تو پوری اس کی ایک محاکاتی تصویر آپ کے ذہن میں گھومنے لگے. وہاں تو پہنچ ہی نہیں پاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہم مان لیتے ہیں. محمد حسین تو اب تک اوتھینٹک ہیں کہ بھائی اس کا علاقہ جو اردو کا بتایا ہے یا اس کے زبان کے پیدائش کا عمل جو وہ بالکل درست ہے. تھوڑا سا اختلاف آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. بھائی آپ کو بھی حق ہے، مجھے بھی حق ہے، آپ کر لیجئے. لیکن آپ سرے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کتاب لکھی انہوں نے جب 1919 میں سے لے کر کے جب انڈین نیشنل موومنٹ شروع ہوا تو جہاں زبان میں کے بیچ یا ادب کے بیچ سیاست کودتی ہے نا، پالیٹکس جب در آتی ہے تو وہاں نفرتیں، محبت غائب ہونے لگتی ہیں، نفرتیں جگہ بنانے لگتی ہیں. وہی اردو اور ہندی کنٹروورسی جو کنٹروورسی پیدا ہو، نیشنلزم کو جوڑ دیا گیا زبان سے، کریشن آف پاکستان کو جوڑ دیا گیا اردو سے، ہے نا. اور بہت ساری کتابیں آئیں، لکھی گئیں، ان کا ذکر کیا گیا. کرسٹوفر کے کنگ صاحب کی ایک کتاب ہے ون لینگویج ٹو اسکرپٹس. اس میں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ ان کی جو فیکٹس فائنڈنگ ہے، جو جہاں تک انہوں نے حقیقت کو پہچانا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اس سے یہ اردو جو ہے اس کا کاز نہیں ہے، تقسیم یا پارٹیشن کا کاز اردو نہیں ہے، اردو والا نہیں ہے. پھر ایک کتاب پریم چند کے پوتے صاحب نے بھی لکھی زبان کے سلسلے میں، اردو ہندی کے ہندوی جس کو کہلاتے تھے، اور وہ کتاب تھی ہندی نیشنلزم، ہے نا. اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد شاہد امین ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں، دلی یونیورسٹی میں تھے، ابھی بھی ہیں. تو ان کا ایک مکالمہ ہے، انٹرویو ہے، جو محمد عمر میمن امریکہ سے برکلے یونیورسٹی سے ایک رسالہ نکالتے تھے، بائلنگول تھا انگریزی اور اردو میں. اس میں ان کا انٹرویو ہے، بہت طویل ہے ہندوی کے حوالے سے. اچھا، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے دل والے ہیں یا اردو والے بڑے دل والے، ہندی والے ہی بڑے دل والے ہیں. ہندی ناگری آپ کتنا رائج ہے. ہندی اٹ سیلف اے پرشین ورڈ. آپ کو حیرت ہوگی، ہندی جو لفظ ہے نا وہ خود پرشین ہے، اور ناگری نہیں لکھی گئی ہے جو وہ زبانوں کا ذکر کیا گیا آئین میں ہندوستان کے، اس میں ہندی لفظ ہے.
تو ہندی تو خود پرشین کا لفظ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کربل کے ساتھ کتھا جوڑا تو ہمارا دل بڑا ہے، ہمارا دل کے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن بھی ہے، ان کا بھی دل بڑا ہے. اور اسی سے لیکن جب سیاست در آئی نا تو یہ نفرتیں پھیلتی گئیں، دو اسکرپٹوں کی پہچانیں الگ الگ ہونے لگیں، ان کا مخرج الگ الگ بتایا جانے لگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تہذیب اردو کا جو بیوٹی کا جو تصور ہے نا وہ انضمام اور اکتشاف سے تعلق رکھتا ہے. انوسرنیہ جو اس کا اسٹیپ ہے نا، اور اس کو اپنا بنا لینا، اس کو اردو کا جامہ پہنا دینا، یہ کمال ہے. ایسا نہیں ہے خود ہندی والوں نے کیا. بہت سارے ناولوں کے نام دیکھ لیجئے ان کے ہاں، زندگی نامہ اور بہت اس طرح کی کتابیں جو ان کی چھپی ہیں یا اس میں اس طرح کا مذکور ہے. لیکن یہ 3 کتابیں. اچھا، جہاں تک کنٹروورسی کو بھڑکانے کا سوال ہے، میں ان 2 کتابوں کو ذکر ہاؤس ڈیوائیڈڈ کی بات تک نہیں ہے. وہ اس سے تو شرعی کتاب انہوں نے گیان چند جین نے لکھی، 1 بھاشا 2 لکھاوٹ 2 ادب. انہوں نے تو سرے سے کہہ دیا کہ نہیں صاحب ہندی جو ہے وہ اردو ہی ہے، صرف اس کی اسکرپٹ الگ ہے. سمجھ گئے؟ تو مگر اس پہ اتنا واویلا مچا، اتنی ڈیبیٹس ہوئیں کہ پھر اس کتاب وہ ساری دلیلیں، اور فاروقی صاحب نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ شفقون کے جو بہت ضخیم شمارہ، آخری شمارہ جس کے بعد وہ بند ہو گیا، اس میں ساری کسر پوری کر دی، دلائل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ انہوں نے ثابت کر دیا. اس لیے اردو ساہت پہ ہندی کے انفلوئنسز رہے. اردو کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنی تہذیب کے ساتھ ساتھ ایک مساوی تہذیب، یہ پیشرو جو اس کے پس پشت مد مقابل جو تہذیب تھی اس سے بھی مشفقانہ رویہ استعمال کیا، محبت سے پیش آئی، اور اس کے انضمام سے آج زبان جو ہے اردو عشق کی زبان ہے. آپ کہیں عشق یا اردو کہہ لیں، بات برابر ہے. لیکن اس کو مسلیڈ بہت کیا گیا، بتایا گیا رہے صاحب بات تو وہی ہے، سجاتک ناگن کجاتا اکسا، آپ اسکرپٹ الگ ہے، وہی 1 بھاشا 2 لکھاوٹ 2 ادب والی بات نہیں. انہوں نے تہذیب کے اس پہلو، آپ ایسے کسی پہ حکم نہیں صادر کر سکتے، ایسے آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے، آپ اس کو کٹ گھرے میں نہیں پیش کر سکتے کہ صاحب یہ آدمی، آپ اس کا تہذیبی پس منظر اور سیاسی پس منظر کے آپ نے سامنے رکھا جب زبان ظہور پذیر ہو رہی تھی، جب اس کا ایویلیوشن اور وہ گریجول ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا، آپ نے اس کو پیش نظر رکھا. کوئی قواعد، کوئی گرامر، کوئی اس طرح کی صورتحال، سماجی صورتحال نہیں. آپ نے تو فوراً فتویٰ کیا، مولویوں والا فتویٰ لگا دیا، ارے صاحب نہیں وہ تو دیکھیے زبان میں سجات لفظ استعمال ہے، کجات کیا ہے. لیکن آپ نے اس کا تہذیبی پہلو شاید آپ نے نہیں دیکھا کہ تہذیبی پہلو کیا تھا، سیاسی صورتحال کیا تھی، سماجی صورتحال کی تھی، ہے نا، اور وہ کس نوع کا معاشرہ تھا. اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو یہ تفریق کی جو لائن ہے نا، خط، یہ از خود معدوم ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں نا 2 خوبصورت شہزادیاں ہیں یہ زبان اور ان کا ادب، تو آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.